ایک اور گستاخی کرتے ہوئے بڑا مرزا کہتا ہے، اب دیکھیں نا کہ ان گستاخیوں کے باوجود، اس طرح کے کفریہ عقائد اور کفریہ عبارتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو مسلمان نہ مانیں؟ وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ غامدی صاحب، آپ کو کسی نے روکا کہ آپ ان کو نہ مانیں؟ آپ مسلمان کہیں ان کو، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے آپ بھی کہیں۔ اور اتنے کفریہ عقائد کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے وہ بھی حوض کوثر پر بلائے جائیں گے، ان کی قربانی بھی جائز ہے، مسجد بنا سکتے ہیں، اور ان کے ترجمے قرآن پاک کے ٹھیک ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت پر جو کام کیا ہے مسلمانوں نے وہ کام آج تک نہیں کیا، بلکہ جو اتنے تک دعویٰ کرے کہ مسلمان مرزے کے مقابلے میں تو آئے نہیں، ڈر کر بھاگے، خصوصاً حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کر معاذ اللہ چھوٹا مرزا کہتا ہے اپنے بڑے مرزے کا دفاع کرتے ہوئے۔ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ تو مسلمانوں آنکھیں کھول لو، ابھی بھی وقت ہے۔ ایک اور گستاخی سنیے، بڑا مرزا کہتا ہے کہ خدا مجھ میں داخل ہو گیا تو میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ عبارت کس کتاب میں لکھی ہے؟ روحانی خزائن، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 104 اور 5، ان دونوں صفحوں پر یہ عبارت موجود ہے۔ بڑا مرزا اپنی ایک کشفی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یعنی چھپا لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا کہ میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آنکھ اس کی آنکھ اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان ہو گئی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ پر جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں معجزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی۔ یہاں پر دیکھیں یہ عبارت ذرا غور کیجئے بڑے مرزے کی، کہتا ہے کہ اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی، یعنی کیا یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے، الہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے؟ جب الوہیت بڑے زور کے ساتھ اس بے ایمان پر غالب ہوئی تو باقی کیا رہا پیچھے؟ آگے سنیے، کہتا ہے کہ اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا، پھر میں ہما مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی، پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح ہو گیا جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی۔ پھر دیکھیے مرزے کی یہ بدتمیزی اور یہ کفر، کہتا ہے الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ کے اعضاء ہیں معاذ اللہ، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں، اب کوئی شریک اور مناع یعنی روکنے والا نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون
سب اسی کا ہو گیا، اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشأ حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ یہ ساری لمبی چوڑی عبارت پڑھ کر سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو پتہ چلے، ان کی آنکھیں کھلیں کہ مرزائیت قادیانیت کیا کچھ کر رہی ہے، تاکہ سیدھے سادے مسلمان، بھولے بھالے نوجوان مسلمانوں کا ایمان بچے۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 104-5 پر یہ پوری عبارت موجود ہے، جس میں بڑے مرزے نے کئی خدائی دعوے کیے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان نئی زمین چاہتے ہیں، کہتا ہے پھر میں نے آسمان کو بھی بنایا، معاذ اللہ۔ مسلمانوں آنکھیں کھول لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اس ساری عبارت میں حلول کا بیان ہے، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ حلول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جسم میں اس طرح داخل ہو گیا کہ دونوں کے وجود میں فرق نہ رہا، اللہ کا وجود اس کا وجود ہو گیا اور وہ اللہ کا وجود ہو گیا، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کے نزدیک ایسا ناپاک نظریہ رکھنے والا شخص کافر، بے ایمان، مرتد، مشرک ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عیسائیوں کا نظریہ، یہودیوں کا نظریہ بڑے مرزے نے پھیلایا، اور پھر بڑے مرزے کے نظریات کو چھوٹا مرزا انجینئر لے کر آگے جا رہا ہے، اور اس کی تائید میں جاوید احمد غامدی بھی پیش ہے۔ یہ تمام حضرات مل کر ایک ہی مشن، ایک ہی نہج پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف قادیانی، عیسائیت اور یہودیت کو پھیلانا ہے دنیا میں، اور اسلام کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے۔